ولیم اور منی ونسٹن فاؤنٹین ڈرائیو پر موجود اپنے گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جہاں وہ پچھلے 20 سال سے رہ رہے تھے، لیکن ان کی پرسکون زندگی میں کچھ انہونی ہونے والی تھی۔ When their house started to bleed۔ 8 سپٹمبر 1987 کی رات منی ونسٹن، جو کہ 77 ایئرز اولڈ ہے، وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، اور جب وہ اپنے باتھ ٹب سے نکلتی ہے تو اس کا پاؤں کسی ریڈ سبسٹنس پر پڑتا ہے جو کہ بلڈ جیسا لگ رہا تھا اور باتھ روم فلور پر نظر آ رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ شاید اس کو کہیں سے کوئی کٹ لگ گیا ہے اینڈ مے بی شی از بلیڈنگ، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے مزید بلڈ سٹینز نظر آتے ہیں والز پر، سیلنگ پر، اور وہ پریشان ہو کر اپنے ہسبینڈ ولیم ونسٹن کو بلاتی ہے۔ وہ 79 ایئرز اولڈ، وہ بھی یہ سب دیکھ کر بے حد حیران ہوتا ہے۔ دونوں مل کر باقی کے گھر کو چیک کرتے ہیں، مگر تقریباً ہر کمرے میں، کچن میں یہ ریڈ سبسٹنس نکلتا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بیسمنٹ میں بھی۔ انہیں لگا کہ شاید کوئی زخمی جانور گھر میں گھس آیا ہے، مگر ایسا بھی نہیں تھا، اور یہ چند قطرے نہیں تھے، بلکہ یہ ریڈ سبسٹنس گھر کی والز، فلورز اور سیلنگ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گھبرا کر ونسٹنس نے پولیس سے رابطہ کیا کہ شاید یہ اس کو ایکسپلین کر سکیں، مگر پولیس بھی اتنی ہی کنفیوز تھی جتنا کہ ونسٹنس تھے۔ انہوں نے امیڈیٹلی اس گھر کو کرائم سین ڈکلیئر کر دیا اور پورے گھر کو انویسٹیگیٹ کیا، مگر انہیں کوئی شواہد نہیں ملے کسی قسم کے بریک انس کے یا پھر کوئی زخمی جانور یا انسان کے، یہاں تک کہ وہاں کوئی اس سے ملتا جلتا لیکوڈ سبسٹنس بھی نظر نہیں آیا۔ آفیسرز وہاں سے سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں اور کنفیوزڈ ہی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور رپورٹرز، پیرانارمل انویسٹیگیٹرز اور کیوریس نیبرز فاؤنٹین ڈرائیو کے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ ہر ایک یہ انیوژول فینومینن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ونسٹنس، جو کہ ایک عرصے سے اسی گھر میں سکون سے رہ رہے تھے بنا کسی پرابلم کے، اب ان کا گھر ایک بیزار مسٹری بن گیا تھا، اور وہ اٹلانٹا بلڈ ہاؤس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ایکسپرٹس کو بلایا جاتا ہے ٹو ٹیسٹ دا ریڈ سبسٹنس، اور رزلٹ آتا ہے اٹس ہیومن بلڈ اینڈ اٹس ٹائپ او۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ یہاں آیا کیسے، کیونکہ یہ بلڈ گھر کے کسی ممبر سے میچ نہیں کرتا تھا، اور وہاں کسی قسم کے فاؤل پلے کے سائنس نہیں تھے۔ گھر سے اپنے آپ خون نکل رہا تھا، اور یہ بے حد حیران کن تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے اس گھر کی ہسٹری کو کنگھالنا شروع کیا کہ شاید اس سے کوئی کلیو مل سکے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ گھر ارلی 1900s میں بنا تھا، اور اس کے بعد سے اس میں بہت سی ڈفرینٹ فیملیز آ کر رہی ہیں، مگر کسی قسم کی کوئی انیوژول بات سامنے نہیں آئی۔ اب اسی دوران بہت سی تھیوریز بلڈ کی گئیں۔ لیٹس لک انٹو دوز تھیوریز۔ تھیوری نمبر 1، دا ہوکس تھیوری۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ونسٹنس یا ان کے کسی قریبی جاننے والے نے یہ سب کچھ اٹینشن گین کرنے کے لیے سٹیج کیا ہے، یا پھر کسی کو ڈرانے کے لیے۔ کرٹکس کا کہنا تھا کہ ولیم ونسٹن ایک ڈائلسس پیشنٹ تھا اینڈ ہی ہیڈ ایکسیس ٹو ہیومن بلڈ، لیکن یہ تھیوری کوئی اتنی مضبوط نہیں تھی، کیونکہ اس کے پیچھے نہ کوئی موٹیو دکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کپل کی کوئی ایسی ہسٹری تھی، اور سب سے ضروری بات کہ جو بلڈ ملا تھا وہ ٹائپ او تھا، جبکہ ان دونوں کا بلڈ گروپ اے تھا۔ تھیوری نمبر 2، دا پیرانارمل تھیوری۔ کافی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایونٹ سپر نیچرل تھا، اور دیکھا جائے تو ان ایونٹ سے ایسا ہی لگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو یہ گھر ہانٹڈ ہے یا یہ زمین کرسڈ ہے۔ اس گھر کو وزٹ کرنے والے پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے رپورٹ کیا کہ ان کو یہاں کچھ بے چینی محسوس ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ عجیب واقعات بھی پیش آئے تھے، جبکہ اس سے پہلے اس گھر میں کبھی کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی رپورٹ نہیں ہوئی تھی سوائے اس بلڈ والے انسیڈنٹ کے۔ Now let's move to the third theory, history of the land or the house۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شاید یہ گھر کسی اولڈ بیریل گراؤنڈ پر بنا ہو، یا پھر شاید اس زمین پر کبھی کوئی خوفناک حادثہ پیش آیا ہو، یا پھر کوئی وائلنٹ ہسٹری ہو اس کی، اور اسی کے نتیجے میں اس گھر سے اب بلڈ نکلنا شروع ہو گیا ہو، مگر ریکارڈز میں ایسی کسی بات کے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی تھی،
اتنا ہی یہ گھر اور ونسٹنز میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے، یہاں تک کہ میڈیا والے اس گھر کے باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے اور نیبرز کو ایک گاسپنگ ٹاپک مل گیا۔ مگر ونسٹنز اس سب سے اکتا گئے تھے اور واپس اپنی نارمل اور پیسفل لائف میں جانا چاہتے تھے۔ مین وائل پولیس بھی کنفیوز تھی اور ان کے چیف ڈیٹیکٹیو ایچ ایل بولٹن کا کہنا تھا کہ they will never stop looking، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ houses don't bleed، لیکن انہیں یہی لگتا ہے کہ وہاں کسی قسم کا کرائم نہیں ہوا تھا۔ مزید کسی قسم کے ایویڈنسز یا ایکسپلینیشن نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے اس کیس کو سسپینڈ کر دیا تھا and this case was never solved۔ کچھ عرصے بعد جتنے مسٹیریسلی یہ بلیڈنگ شروع ہوئی تھی اتنی ہی مسٹیریسلی اٹ اینڈڈ۔ منی اور ولیم ونسٹن اس گھر میں کئی سالوں تک رہے، مگر ایسا کوئی واقعہ وہاں دوبارہ پیش نہیں آیا۔ سپٹمبر کی اس رات کو آخر وہاں ایسا کیوں ہوا تھا؟ نہ اس سوال کا جواب ونسٹنز کے پاس تھا اور نہ پولیس کے۔ دس ریمینز اے مسٹری۔ مگر یہ گھر اٹلانٹا بلڈ ہاؤس کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔